بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ اسلام کا اور امت مسلمہ کا عظیم دن ہے۔ عید سعید غدیر کی مبارکباد تمام اہل ایمان اہل اسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ آج خطبہ غدیر کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں ارشاد فرمایا، جس میں بہت خوبصورت جملے ہیں جو میں ابتدا میں نقل کرتا ہوں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ۔ جب صحابہ کرام کا اور حجاج کرام کا عظیم اجتماع غدیر میں اکٹھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کہا کہ یہاں حی علی خیر العمل کہو، جو حاجی آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں کہو کہ جلدی یہاں متصل ہو جائیں۔ اس کے بعد پالانوں کا ممبر بنایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی الہی نازل ہوئی ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بہت خوبصورت جملے ہیں، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کے اس حکم کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ حضور اکرم نے عظیم الشان اجتماع میدان غدیر میں بلایا، اور اس میں پالانوں کے ممبر بنوا کر جب اوپر گئے اور خطاب فرمایا، اور ایک جملہ عجیب و غریب معنی خیز جملہ ہے، اس سے تمام غدیر کا جو مرکز اور محور اور پیغام ہے پیغمبر اسلام کا، اب وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا بتانا چاہتے تھے اور کیا پیغام دنیا کو دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، اپنی تمام خدمات بتائیں، اور جو دین مبین اسلام پہنچایا اب تک وہ سارا خلاصہ بتایا، اور پھر کہتے ہیں کہ الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ بہت بڑا جملہ ہے، فرماتے ہیں کیا میں مومنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اولیٰ بالتصرف ہوں یا نہیں؟ تو تمام نے اقرار کیا کہ ہاں آپ اولیٰ بالتصرف ہیں۔ اولیٰ بالتصرف کا معنی یعنی حاکمیت، ولایت، امامت اور قیادت، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اولیٰ بالتصرف کا معنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وہ مولا ہیں جو ہماری جانوں پہ زیادہ وہ ہم پہ تصرف رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ ہماری جانوں پر وہ تصرف رکھتے ہیں۔ جب یہ اقرار لے لیا تمام صحابہ کرام سے اور تمام حجاج اعظام سے، اس وقت پالانوں کے اس ممبر کے اوپر جا کر علی علیہ السلام کو بلایا، ان کا ہاتھ فضا میں پکڑ کر بلند کیا، اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے جب مان لیا کہ میں اولیٰ بالتصرف ہوں، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں اور میں مولا ہوں، تو پھر فرمایا یاد رکھو میں پیغام دے رہا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، آگے بہت خوبصورت جملے ہیں، اللہ کے حضور دعا کر کے فرماتے ہیں اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، مولا اس معنی میں جو اولیٰ بالتصرف کے معنی میں ہے۔ یقیناً سوال اس لیے کیا تھا کہ میں اولیٰ بالتصرف تمہاری جانوں سے زیادہ ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کے بعد فرمایا کہ میں جیسے مولا ہوں ایسے علی علیہ السلام بھی مولا ہے۔ اور بعد کے جملے بڑے معنی خیز ہیں، اور اس مطلب سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے آگے حضور کیا پیغام دینا چاہتے تھے، آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا پروگرام دینا چاہتے تھے۔ فرمایا اللہم وال من والا ہو، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، وعاد من عادا ہو، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو دشمنی رکھ۔ اور آگے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اللہم منصر من نصرہ، اے میرے اللہ تو اس کی نصرت فرما جو علی کی یاری اور نصرت فرمائے، اور تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم بہت بڑے منصب کا اعلان کر رہے تھے علی علیہ السلام کے لیے، منصب امامت، منصب حاکمیت، منصب ولایت۔ اس لیے پہلے اقرار کیا کہ میں اولیٰ بالتصرف ہوں یا نہیں ہوں۔ جب اقرار ہو گیا تو اس کے بعد فرمایا کہ جیسے مجھے تم مولا تسلیم کرتے ہو اسی طرح علی کو مولا تسلیم
کرو وہ بھی تمہارے اسی طرح مولا ہیں. اور پھر جو بعد کے جملے ہیں ان سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت بڑا پروگرام دے رہے ہیں، علی کی حاکمیت، امامت اور قیادت کا اعلان کر رہے ہیں. اور وہ آخری حجت الوداع ہے، اور قرآن کی آیت جو نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تیرے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اب وہ پہنچا دے، اگر تو نہیں کرے تو فما بلغت رسالتہ، تو نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. اور واللہ اگر لوگوں کا کوئی خوف ہے یہ پیغام پہنچانے میں، اللہ یعصمک من الناس، خدا تمہیں لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا. آگے جو جملے ہیں نا کہ اے اللہ ان سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھتے ہیں، ان سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کی نصرت فرما جو علی کی نصرت فرماتے ہیں، اور ان کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں مولا کا معنی دوست کا نہیں ہے. میں بڑے خضوع اور خلوص سے یہ درخواست کروں گا، آئیں اسلام کی تاریخ کا ایک شاندار واقعہ ہے، محور اور معیار کی حیثیت رکھتا ہے. حضور اپنے بعد بہت بڑا اعلان کر کے جا رہے ہیں، آخری حج ہے، حجت الوداع ہے، اس میں جو پیغام دیا اس کو سمجھیں اور تعصبات سے بالا تر ہو کے دیکھیں کہ علی کی کیا منزلت بیان فرمائی ہے اور اپنے بعد علی کا حق کیا بیان فرمایا ہے. اسی لیے جس وقت یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر حضور اکرم اور علی مرتضیٰ خیمے میں بیٹھے ہیں. تمام صحابہ کرام جوک در جوک آ کر علی کو مبارکباد دیتے ہیں. حضرت بعض بزرگ صحابہ کرام کی طرف سے یہ ہے، بخن بخن لک یا ابن ابی طالب انت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ، اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو ہمارا بھی مولا ہے اور قیامت تک ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے. اس سے مانا ہے کہ حضور اکرم نے صرف یہ اعلان نہیں فرمایا کہ علی تمہارا دوست ہے، علی سے دوستی رکھو، یا علی کوئی اس طرح فرینڈشپ کا مسئلہ ہے. نہیں، دوست تو صحابہ کرام پہلے بھی تھے. حضور کو اتنا اہتمام کر کے اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اولا بالتصرف کا اقرار کیوں لینا تھا؟ تو توجہ یہ کرنی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس چیز کا میں مولا ہوں میں یہ دعوت فکر دوں گا کہ آئیں جیسے حضور کو ہم مولا سمجھتے ہیں، حضور زبان وحی سے ارشاد فرما رہے ہیں جیسے مجھے مولا مانتے ہو اس طرح علی کو بھی مولا مانو. آئیں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم آیا حضور کو دوست سمجھتے ہیں یا حضور کو اپنی جانوں پر اولا بالتصرف سمجھتے ہیں، یا حضور کو حاکم اور والی اور ولایت کا حق حضور اکرم کو دیتے ہیں. جو حق حضور کو دینا ہے وہی حق ہم نے سوائے نبوت کے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا ہے. اور پھر جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے. دیکھیں 23 سال میں حضور نے عقائد پہنچائے، توحید، رسالت، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام احکام، تمام شریعت پہنچائی، لیکن کہیں بھی نہیں آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. لیکن یہاں ولایت علی ابن ابی طالب اور امامت علی اور قیادت علی کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد فوراً آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا، اور اس اسلام پہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں اسلام کے حوالے سے جو تمہارا دین ہے اس پہ میں راضی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے تمام حالات اور شواہد کو دیکھا جائے آکے صحابہ کرام کے اس انداز مبارکباد دینا، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولایت کا جشن منانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑے منصب کا اعلان تھا حضور اکرم کی طرف سے. میں تمام مسلمانوں کا تمام مسالک کا احترام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس واقعے کو تمام مسالک کی معتبر کتب نے بڑے خوبصورت انداز میں نقل کیا ہے، اور تمام نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں اور اس واقعہ خم غدیر میں اصل کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے. اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں تو وہ فقط اور فقط اس میں کرتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، لیکن سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو معنی واضح ہے. اہل سنت کی معتبر کتابیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں نقل کیا ہے، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کیا ہے،
امام نسائی نے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نقل فرمایا ہے، امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین پہ نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا ہے، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ شمس الدین ذہبی اور ابن حجر ہیثمی نے بھی اس حدیث کو کثیر طرق سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث مسلم ہے، حضور سے صادر ہوئی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شیعہ مصادر جو ہیں ان میں اصول کافی میں ہے، ملا یحضر الفقی میں ہے، العمالی شیخ صدوق میں ہے، احتجاج تبرسی میں ہے، بہار الانوار میں ہے، الغدیر جو علامہ امینی نے 8 جلدوں بھی لکھی ہے، اس میں صرف ہے نہیں، سینکڑوں اہل سنت اور شیعہ کی کتب کے حوالے وہاں دیے گئے ہیں اور ان کی عبارات نقل کی گئی ہیں کہ واقعہ خم غدیر پہ کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میں یہاں کہوں گا کہ خم غدیر کا واقعہ اور علی کو مولا قرار دینا اپنی طرح جس طرح حضور مولا ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ امت کے اتحاد کے لیے نقطہ وحدت ہے، یہ معیار ہے، یہ میزان ہے، اور حضور نے جو فرمایا ہے کہ اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو آئے ہم مل کر علی سے اسی طرح محبت رکھیں جس طرح حضور چاہتے ہیں، جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے۔ اسلام کا جو نظام مقدس ہے اسی طرح چلتا رہے گا اگر ہم اس نظام ولایت کو، نظام قیادت کو، نظام حاکمیت کو جو علی اور پیغمبر کے درمیان مشترکہ ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ خدا کرے انشاءاللہ اللہ تعالی آج غدیر کے دن میں پھر ایک دفعہ مبارکباد پیش کروں گا تمام امت کو۔ آج غدیر کے دن ہم سب متحد و متفق ہو کر حضور اکرم کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ظاہر ہے حضور نے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، تمام صحابہ کرام نے بڑے اہتمام کر کے اس کی مبارکباد دی اور خوشیاں منائی گئی۔ تو ہم بھی اسی طرح غدیر منائیں، غدیر کے دن اجتماع کریں، اتحاد و وحدت کی محفلیں کریں، اور اس میں یہ حدیث مبارک زبان پیغمبر سے، ما ینطق عن الہوا کی زبان مقدس سے جو بیان ہوئی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، علی کو ولایت مبارک ہو، اہل اسلام کو علی اور پیغمبر کی ولایت اور حاکمیت اور قیادت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے پرچم کو سر بلند کرے، امت کو متحد کرے، اور اس دور میں جو مشکل دور ہے عالم اسلام کو دنیا کفر پہ فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔